بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنا آج کا سبق شروع کریں، اس سے پہلے میں آپ سے آمادگی کے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کون سی چیز ہے جو یہ بتائیں ہم جسے کمرے میں بچھا کر اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں؟ جس کو یہ جواب آتا ہوگا وہ مجھے فوراً سے جو ہے وہ بتائیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ مجھے لگتا ہے پہچان تو گئے ہوں گے، ایسی کون سی چیز ہے؟ اس میں قالین۔ اچھا، اگر ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اگر ہم میں سے کسی شخص سے کوئی غلطی کوئی کر بیٹھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور معاف کر دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ طلبہ و طالبات، آپ قالین کے مفہوم سے اچھی طرح واقف ہوں گے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس کو کمرے میں کیوں بچھایا جاتا ہے، تاکہ کمرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو سکے۔ تو پیارے بچوں، ہم آج کا جو سبق پڑھیں گے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے نواب صاحب کا قالین، جس کے مصنف ہے مرزا ادیب، اور یہ آپ کی سریر خامہ کی صفات کی کتاب 98 سے 102 پر مشتمل ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو آرمی پبلک اسکول کے آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم تعارف مصنف کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جو ہمارے مصنف ہیں ان کا نام ہے مرزا ادیب، اصل نام دلاور ہے، دلاور علی ہے۔ مرزا ادیب نے اسلامی کالج لاہور سے BA کیا اور پھر اردو ادب کی خدمت پر کمر بستہ ہو گئے۔ ان کا خاص میدان افسانہ نگاری اور ڈرامہ نگاری ہے۔ ان کی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون پس پردہ، خوابوں کے مسافر، شیشے کی دیوار، فصیل شب، خاک نشین، مٹی کا دیا ان کی خود نوشت ہے۔ ان کے ڈراموں کی زبان صاف، سادہ اور شگفتہ ہے۔ فنی اعتبار سے مرزا ادیب کے ڈرامے اعلیٰ معیار پیش کرتے ہیں۔ سبق کی پڑھائی اور اس کی وضاحت کر لیتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے سبق کی پڑھائی۔ سبق جو ہے ہمارا نواب صاحب کا قالین ہے، ٹھیک ہے؟ تو نواب احمد کمال بڑی جابرانہ طبیعت کے آدمی تھے۔ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان کا حکم ٹال سکے۔ امیر، وزیر، سوداگر، بڑے سب جو ہیں بڑے آدمی، سب کے سب ان سے ہر وقت خوفزدہ رہتے، کیونکہ ان کی طبیعت بدلتے دیر نہیں لگتی تھی۔ ویسے خوش بیٹھے ہیں، مگر جیسے ان کی طبیعت میں کچھ فرق پڑا، سارا نظام تہس نہس ہو گیا۔ نواب صاحب کو عمدہ اور خوب صورت قالینوں سے بڑی محبت تھی۔ دور دور سے قالین منگواتے تھے اور انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے۔ کسی قالین پہ کوئی داغ پڑ جاتا تو وہ جو ہے وہ بے چین ہو جاتے، اور جب تک نہ بچتا انہیں لمحہ بھر کے لیے سکون میسر نہ ہوتا۔ یہی وجہ تھی سب درباری اور خدام قالینوں پر قدم نہیں رکھتے تھے، اگر رکھتے تو انتہائی احتیاط کے ساتھ۔ ایک دفعہ ان کے ہاں بخارا سے ایک قالین آیا، نہایت شاندار اور رنگین، اتنا خوبصورت کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ قالین انہوں نے اپنے خاص کمرے میں بچھا دیا اور غلاموں کو حکم دے خبردار کوئی شخص ننگے پاؤں کبھی ادھر نہ آئے۔ بھلا کسی کو کیا پڑی تھی کہ قالین پر قدم رکھ کر اپنی جان خطرے میں ڈالتا، مگر بدقسمتی سے کیا علاج۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک ملازم جس کا نام
شیرو تھا۔ گھر کے دروازے بیٹھا دوات نے سیاہی گھول رہا تھا کہ اسے اپنے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر پہنچا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ اس کا بچہ نواب صاحب کے خاص کمرے میں بیٹھ کھڑا تھا۔ شیرو جو ہے وہ اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ اسے قالین پر ہرگز قدم نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت کہ اس کے ہاتھ میں سیاہی سے بھری ہوئی دوات تھی۔ بچہ کمرے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ شیرو اس کے پاس پہنچا، اسے گود میں اٹھانے لگا کہ اچانک دوات چھلکی اور اس کے چند قطرے جو تھے وہ قالین پر گر پڑے۔ بچہ بتانے لگا کہ اس کی گیند اس کے کمرے میں کہیں کھو گئی تھی، لیکن اس وقت جو تھا وہ شیرو کو گیند کا خیال کیوں کر آ سکتا تھا؟ اسے تو اپنی زندگی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجھا، جھٹ جیب سے رومال نکالا اور قالین کے داغ والے حصے کو چھپا دیا۔ آنے کو تو وہ کمرے میں آ گیا، ٹھیک ہے، مگر اب کیا ہوا؟ خوف سے اس کا برا حال تھا۔ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا کہ اب کیا کرے، کس طرح جان اپنی بچائے۔ یہ تو ظاہر تھا کہ جیسے ہی نواب صاحب کو اس کا علم ہوتا ان کا برا حال ہو جاتا، اسے اس حالت میں نہ جانے کا حکم دے دیتے، مار ڈالنے کا حکم بھی دے دیتے، تو ان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ آدمی کسی بات پر غور کرے تو کچھ نہ کچھ سوجھ ہی جاتا ہے۔ اسے بھی سوجھ گیا کہ شہر میں ایک ایسا ماہر شخص بھی رہتا ہے جو داغ دھبے صاف کرنے میں کمال رکھتا ہے۔ کیوں نہ اس سے کھل کر بات کر لی جائے، ضرور اس کے دل میں رحم آ جائے گا اور اس کی جان بچ جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ آدمی اس کے پاس گیا جو اسے جانتا تھا۔ اس نے شیرو کو دیکھتے ہی پوچھا، دوست پریشان نظر آتے ہو؟ شیرو نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ جمیل آقا خاموش رہا۔ ابھی کچھ دیر اور خاموش رہتا کہ شیرو کی آنکھ میں آنسو نکلے۔ اب شیرو کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے، یہ دیکھ کر جمیل آقا کہنے لگا، جانتا ہوں اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ شیرو اپنے دوست سے وعدہ لے کر اپنے گھر لوٹا۔ شام ہوئی تو جمیل آقا اپنے وعدے کے مطابق نواب صاحب کے خاص کمرے میں پہنچ گیا۔ ابھی اس نے قالین کے داغ دار حصے سے رومال ہٹایا تھا کہ اپنے سامنے دو آگ برساتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بے اختیار کانپ اٹھا۔ نواب صاحب شعلہ ناک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے قالین کو کس نے داغدار کیا ہے؟ نواب صاحب نے گرج کر کہا۔ جمیل آقا نے عرض کیا، حضور یہ داغ ابھی مٹ جائے گا، اسی مقصد کے لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں یہ داغ کس نے ڈالا ہے؟ یہ داغ ڈالا کس نے ہے؟ جمیل آقا خاموش رہا۔ نواب صاحب بڑے غصے سے اپنی بات دہرائی۔ اس پر جمیل آقا نے کہا، محترم آقا، میرا کام داغ دور کرنا ہے، داغ لگانے والے کا نام بتانا نہیں۔ نواب صاحب کے سامنے اتنی گستاخی کسی نے نہیں کی تھی، آج تک جو تھا وہ کسی نے بھی گستاخی نہیں کی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ان کی آنکھوں سے شرارے برس رہے تھے۔ تیسری بار انہوں نے مجرم کا نام پوچھا، مگر جمیل آقا نے وہی جواب دیا۔
نواب صاحب 2-3 لمحے خاموش رہ کر گرجے، اگر کل دوپہر تک تم نے مجرم کا نام نہ بتایا تو تمہیں داغدار قالین میں لپیٹ کر آگ لگا دی جائے گی۔ یہ ہمارا پہلا اور آخری حکم ہے۔ اب کیا تھا، یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگ بڑی بے صبری سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ بہتوں کا خیال تھا کہ جمیل آغا ضرور اصل حقیقت بتا دے گا، لیکن اب جو جمیل آغا تھا اس کا ارادہ ذرا بھی ڈانو ڈول نہ ہوا۔ اس نے جو کچھ کہا اس پر جم کر کھڑا تھا۔ جو خبر سارے شہر میں پھیل چکی تھی، شیرو کو کیوں نہ معلوم ہوتی۔ اس نے یہ خبر سنی تو گھر سے نکل آیا۔ شہر میں صرف 2 لوگوں کو اصل حقیقت کا علم تھا، ایک تو شیرو جو مجرم تھا، دوسرا شخص جمیل آغا جو شیرو کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا تھا۔ نواب صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ شیرو وہاں پہنچ گیا، اس نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ ابھی دوپہر جو تھی وہ ہونے میں وقت باقی تھا۔ نواب صاحب نے ساری بات سن کر پوچھا، تمہیں کیا چیز یہاں میرے پاس کھینچ لائی ہے؟ جب شیرو جو تھا اس نے بلا تعامل جواب دیا، حضور مجرم میں ہوں تو بے گناہ ہے۔ اچھا مجرم تم ہو؟ جی ہاں، اور سزا مجھے ملنی چاہیے۔ درست کہا تم نے۔ یہیں ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ نواب صاحب کمرے سے نکل آئے۔ دوپہر ہوئی تو محل کے سامنے ایک بڑے میدان میں قالین کو آگ لگا دی۔ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے جمیل آغا کی تعریف کر رہے تھے کہ اس نے کسی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ جب قالین جل چکا تو نواب صاحب محل کے بڑے دروازے سے باہر نکلے، مگر یہ کیا، وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے سامنے جمیل آغا بھی تھا اور شیرو بھی۔ تو کیا قالین خالی تھا؟ تماشائیوں کی نظریں حیرت میں ڈوب گئیں۔ نواب صاحب تماشائیوں کے سامنے آ گئے۔ جب ان کی ہونٹوں کی جنبش ہوئی تو آج پہلی مرتبہ ایک گرجتی ہوئی غضبناک آواز کی بجائے ایک میٹھی آواز گونجنے لگی۔ نواب صاحب تماشائیوں کے سامنے آ گئے۔ جب ان کے ہونٹوں کی جنبش ہوئی تو آج پہلی مرتبہ ایک گرجتی ہوئی غضبناک آواز کی بجائے ایک میٹھی آواز گونجنے لگی۔ بھائیو، آج مجھے معلوم ہوا کہ قانونوں کے مقابلے میں انسان زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ انسان اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے، دوسروں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ یہ جو سبق ہے مجھے ان 2 انسانوں نے دیا ہے اور اس کے لیے میں ان کا ہمیشہ ممنون رہوں گا۔ لوگوں نے نواب صاحب کو پہلی مرتبہ ایک سچے انسان کے روپ میں دیکھا اور خوشی سے ان کی آنکھیں جو تھی وہ چمکنے لگی۔ پیارے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس سبق کی جو ہے وہ اچھی سے آپ پڑھائی کریے گا، اور نیکسٹ جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہوگا میں اس میں آپ کو اس کو مزید ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔